السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ کالج عثمان کی کیس نمبر 137 کا دوسرا ٹریلر بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گونچا خاتون رو رہی ہوگی اور سعادت خاتون کو قید میں دکھایا گیا ہے، اور سردار یعقوب سلیبیوں کے ساتھ مل کر کسی چیز پر دستخط کر رہے ہوں گے، جس کی وضاحت ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ کالج عثمان کے سیزن کی پچھلی قسط بہت کمال رہی تھی، کیونکہ یہ قسط تمام قسطوں سے کمال اور بہترین تھی، کیونکہ عثمان غازی اور اس کے تمام سپاہی مکمل ایکشن میں تھے، اور اس قسط کے آخری لمحات بہت اچھے تھے جب عثمان غازی منگولوں سے لڑ کر واپس اپنے محل میں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے منگولوں کا خاتمہ کر دی ہے، اور یہ رہا اس منگول سردار کا سر جس نے ہم سے سونا مانگا تھا، لیکن وہ سازش بھی کر رہا تھا کہ وہ سونے کے ساتھ ساتھ میرا سر بھی اڑانا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کا سر ہی اڑا دیا، جس پر سردار یعقوب غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہماری مصیبتوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ پچھلی قسط میں بالا خاتون اور علاؤدین کا کردار بھی بہت شاندار رہا تھا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف سوغوت کی حفاظت کی تھی بلکہ عثمان صاحب کی مدد کرنے کے لیے پہنچی اور عثمان کو سوغوت اور جنی شہر کی صورتحال کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ ناظرین، اب آتے ہیں ہم کالج عثمان کی اگلی آنے والی قسط کے بارے میں۔ جب ایلچی آ کر عثمان غازی اور سردار یعقوب کو بتاتا ہے کہ دونوں شہزادے صلیبوں کے جال میں پھنس گئے ہیں، تو دونوں پریشان ہو جاتے ہیں، اور عثمان غازی سردار یعقوب پر ناراض ہو جائے گا اور کہے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو سردار یعقوب کہے گا کہ سوغوت شہر پر حملہ کرنے کے بعد یہ کام ضروری تھا کیونکہ ہم نے ان سے بدلہ لینا تھا، مگر عثمان غازی کہے گا کہ یہ شہر میرا ہے اور اس کے نقصانات کا ازالہ بھی میرے سے ہوگا۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ قلعے کو فتح کرنے کے لیے ان دونوں کو بھیجو؟ جس پر سردار یعقوب عثمان سے غصہ کرے گا اور کہے گا کہ ان علاقوں کا اب سلطان میں ہوں اور ان علاقوں کے فیصلے بھی میں ہی کروں گا، جس پر عثمان غازی اس کی بات نہیں مانے گا۔ عثمان غازی بچوں کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، صلح کرنے سے نہیں بلکہ لڑ کر، مگر دوسری طرف سردار یعقوب کی کوشش یہ ہوگی کہ عثمان غازی کو کسی نہ کسی طرح صلح پر راضی کر دیا جائے، کیونکہ محمد کو آزاد کروانا بہت ضروری تھا، مگر عثمان غازی نہیں مانے گا۔ ٹریلر میں دیکھا گیا ہے کہ سردار یعقوب صلیبیوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی مہر لگا رہا ہوتا ہے کہ وہ صلیبیوں کی شرائط مان لے گا، جس میں یہ ہوگا کہ عثمان غازی کے فتح کیے ہوئے تمام قلعے اور علاقے صلیبیوں کے حوالے کر دیے جائیں، اور کچھ قلعے صلیبیوں کے حوالے بھی کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ عثمان غازی کا پرچم اتار کر صلیبیوں کے پرچم لگائے جاتے ہیں، جو کہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ سردار یعقوب صلیبیوں کو عثمان کے فتح کیے ہوئے علاقے اور قلعے حوالے کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عثمان غازی سردار یعقوب سے غصہ کرے گا اور ان کی شرائط ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ سردار یعقوب کو صلیبیوں کی ان شرائط کو ماننے کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، محمد بچ جائے گا۔ نمبر 2، اورحان کو بچا کے عثمان غازی پر احسان کیا جائے گا۔ نمبر 3، عثمان غازی کی طاقت کا سرچشمہ اور مرکز ٹوٹ جائے گا، مطلب عثمان غازی کی طاقت ختم ہو جائے گی، مگر عثمان غازی ایسا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ عثمان جہاد اور لڑنے اور مرنے کی باتیں کرتا ہے، اور عثمان کوئی اور چال چلے گا جو کہ مختلف قسم کی ہوگی۔ عثمان غازی کی نمبر 1 چال یہ ہوگی کہ عثمان غازی کوئی قلعہ فتح کرے گا اور جس کی وجہ سے معاہدہ ختم ہو جائے گا، مگر ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ صلیبیوں کے پرچم لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، عثمان غازی سردار یعقوب سے الگ ہو جائے گا اور معاہدہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب عثمان غازی سردار یعقوب کی بیعت ختم کر دے گا تو عثمان غازی پر سردار یعقوب کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ نمبر 3، عثمان غازی بچوں کو چھڑانے کے لیے کسی کمانڈر یا قلعے کو فتح کرے گا اور بدلے میں بچوں کو بازیاب کرانے کی شرط رکھے گا، جس کی وجہ سے بچے بازیاب ہو جائیں گے۔ دوسرے ٹریلر میں دیکھا گیا ہے کہ گونچا خاتون رو رہی ہوتی ہے، جو کہ اس بات کی گواہی ہے کہ گونچا خاتون اپنے بھائی محمد کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اس کی جدائی میں رو رہی ہوتی ہے، جس پر سعادت خاتون اور بالا خاتون اسے کہے گی کہ ہم بہت جلد تمہارے بھائی کو واپس لے کے آئیں گے۔ اس کیس میں اورحان اور ہولوفیرا کی محبت کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا گیا تھا۔ جب اورحان غازی ہولوفیرا سے کہتا ہے کہ میرے دل میں کوئی اور بستا ہے اور تم کو بھی پتہ ہے کہ میرے دل میں کون بستا ہے، تو ہولوفیرا کو اس کی محبت پہ یقین آ جاتا ہے، اور ہولوفیرا
اور ہانا غازی سے ملنے کے لیے اس کے محل میں جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصہ وہیں پہ رہے گی۔ جب حور فرہ یعنی شہر میں ہوتی ہے تو اس پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ حور فرہ نے ہی صلیبیوں کو اطلاع دی ہے کہ اورحان اور محمد ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو معلوم خاتون اور سعادت خاتون حور فرہ پر بہت زیادہ غصے ہوتے ہیں، تو حور فرہ کہتی ہے کہ میرا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی بات کی ہے۔ تو بالا آ کر کہتی ہے کہ حور فرہ اس میں بے قصور ہے اور اس کے تھرو کوئی بھی پیغام نہیں پہنچا ان تک۔ اور حور فرہ کو سعادت خاتون کی چالاکیوں کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حور فرہ کو اس نے سردی بازار میں کیوں بلایا تھا، اور حور فرہ سعادت خاتون سے نفرت کرنے لگے گی اور اس کی اصلیت بالا خاتون اور معلوم خاتون کو بھی بتا دے گی۔ جب عثمان کے فتح کیے ہوئے علاقے صلیبیوں کے حوالے کیے جاتے ہیں تو سعادت خاتون کہے گی کہ میں سوغوت کو اپنے ہاتھوں سے ہی ان کے حوالے کروں گی، تو بالا خاتون اس بات پر غصہ کر جائے گی، جس پر سعادت خاتون کہے گی کہ تم ہمارے ماتحت ہو اور ہم پر حکم نہیں چلا سکتے۔ تو بالا خاتون کہے گی کہ سرحدی علاقوں اور سوغوت کو فتح کرنے اور آباد کرنے میں ہمارے بزرگوں کا خون ہے، اور ہم اپنی میراث جو کہ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے کسی کو ایسے حوالے کرنے نہیں دیں گے، اور ان علاقوں کو آباد کرنے میں اپنے قربانیوں کے بارے میں بتائے گی۔ جبکہ سعادت خاتون کو حکم چلاتی ہے تو بالا خاتون اس کو گرفتار کرنے کا کہے گی اور قید خانے میں بند کر کے اس سے کہے گی کہ ہم تمہارے ماتحت نہیں ہیں اور نہ ہی تمہارا کوئی حکم ہم پر چل سکتا ہے، جس پر سعادت خاتون کہے گی کہ مجھے یہاں سے نکلنے دو میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ تو معلوم تو بالا خاتون کہے گی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کس کی بیٹی ہوں، میں شیخ ادبالہ کی بیٹی ہوں اور عثمان غازی کی بیوی ہوں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کرنا ہے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔